آج میری گفتگو کا عنوان ہے اولیاء اللہ کی شان، ان کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی عظمت اور ان کے شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اور اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ ان اشعار کے ذریعے سے شاعر مشرق نے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی طاقت اور ان کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کی، جس سے واضح طور پر ان کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جسم اور روح دو چیزیں پیدا فرمائی، اور انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جسم اگر روح سے جدا ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں رہتا، جو دونوں کی یکجائی کے وقت تھا۔ اس لیے دونوں کی درستگی اپنی اپنی جگہ انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ جسم کو صحیح غذا فراہم کرنا، جسم کو تندرست رکھنے کی کوشش کرنا، جسم کو قوت اور طاقت فراہم کرنا، یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روح کو توانا بنانا اور اسے قوت عطا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ روح کی بالیدگی اور روح کو توانائی عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ادوار، مختلف زمانے اور مختلف وقتوں میں انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتے تو اللہ رب العزت دوسرے کو ان کا نائب اور جانشین بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرماتا، یہاں تک کہ جب آبادی بڑھتی گئی تو اللہ رب العزت نے بیک وقت کئی انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر فرمایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ انبیاء کرام کا قرب، ان کی نصیحت اور ان کے مواعظ حسنہ پر عمل کر کے اپنی روح کو بالیدگی عطا کرتے رہے، یہاں تک کہ
نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر خاتم النبیین بن کر جلوہ گر ہوئے، یعنی آپ دنیا میں تمام انبیاء کرام کے خاتم بن کر تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی آپ کا مشن ختم ہو گیا ہو، یا آپ کی دعوت کا اثر لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا ہو، یا آپ کی تعلیمات لوگوں کے دل و دماغ سے نکل گئی ہو۔ نہیں، بلکہ آپ بظاہر لوگوں کی نگاہوں سے روپوش ہوئے، دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، مگر آپ اپنے پیچھے دو گروہ اور دو جماعت کو چھوڑ گئے، جن جماعتوں نے آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگایا اور آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ ان جماعتوں میں سے ایک کو ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری جماعت کو علماء کرام کے نام سے جانتے ہیں، یعنی علماء اور اولیاء یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں اور جانثاروں میں دو ایسی جماعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئی، اور پھر نسل بعد نسل یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ تو اس طریقے سے اولیاء کرام کے ذریعے سے دین کا سلسلہ آگے بڑھا، تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھا، اولیاء کرام نے آنے والی نسلوں تک دین کو منتقل کیا۔ تو آج کی اس مقدس محفل میں انہی اولیاء کرام کی عظمت اور انہی کی شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں کہ جس گروہ اور جماعت کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعوت کا پیامبر بنایا اور اپنے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جس جماعت کو منتخب فرمایا، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ان حضرات نے اپنے آپ کو کس طریقے سے شریعت کی بھٹی میں تپا کر کے کندن کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے، حزن و ملال ہے۔ اللہ کے ولی کون ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ تو خود اللہ رب العزت نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ایمان والا نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں۔ ولی ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری۔ تو خواہ انسان کتنی لمبی چوڑی عبادت کیوں نہ کر لے اور اپنے آپ کو دین کا کتنا ہی بڑا ٹھیکیدار کیوں نہ گردانے، مگر وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان درست نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری بات اور دوسری صفت جو پروردگار عالم نے ولی کی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ یتقون یا وکانو یتقون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے۔ اب جس کے اندر خدا کا خوف نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کے فرمان سے واضح اور ثابت ہے۔ اور جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ کبھی دین کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ کبھی احکام خداوندی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، جو متقی ہوگا،
وہ دین پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہوگا۔ اب اسی آیت کریمہ سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد پیر بنے پھرتے ہیں، فقیر بنے پھرتے ہیں، جنہیں نماز کے لیے کہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب کھانے کی باری آتی ہے تو دسترخوان میزبان کے یہاں، اور جب نماز کی باری آئے تو نماز خانہ کعبہ میں۔ اسی طریقے سے بہت سارے اپنے آپ کو پیر اور فقیر کہلانے والے رنگ برنگے نظر آتے ہیں، ہرے شاہ، بھرے شاہ، کالے شاہ، رنگیلے شاہ، کپڑا پہن لینے کو پیر بننا سمجھتے ہیں، بال بڑھا لینے کو پیر بننا سمجھتے ہیں، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں، موقع ملے تو پیروں میں بھی انگوٹھیاں، زیادہ انگوٹھی پہننے کو پیر بننا سمجھتے ہیں۔ حضرات، ایسے ہرے بھرے شاہ جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، جو دین کی پرواہ نہیں کرتے، شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ فرمان خدا اور فرمان رسول کی روشنی میں کبھی وہ پیر نہیں ہو سکتے، ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ولی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس لیے اس آئینے میں ہمیں ان باباؤں کو پرکھنا ہے جو بابا آج دین کا مذاق اڑاتے ہوئے اور سنیت کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج دین اور سنیت ایسے باباؤں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے جو نام کے بابا بن کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی راہ پر ڈالتے ہیں۔ آپ ان باباؤں کو شریعت کی روشنی میں پرکھیے، اگر وہ شریعت کی روشنی میں نظر آتے ہیں تب وہ ولی ہیں، اور اگر شریعت کی روشنی میں نہیں تو وہ ولی نہیں ہے۔ جو لوگ شریعت کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور تقوی والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے دل حسد سے خالی ہوتے ہیں، کینہ سے خالی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دل میں خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، جو صرف اور صرف مخلوق خدا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کے غلام ہیں، وہ مخلوق خدا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول کے چاہنے والے ہیں، جن کا رشتہ ایمانی ہوتا ہے، جن کا رشتہ خلوص اور للہیت پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی شان اور ایسے لوگوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من هم قال هو قوم تحابوا الى الله من غیر ارحام بینهم واموال بینهم يتعالونها فوالله وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافونهم اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ میدان حشر میں ہوں گے
جنہیں اللہ رب العزت اتنی عظمت عطا فرمائے گا، ایسی بلندی عطا فرمائے گا کہ ان کے مکان کی رفعت، ان کی عظمت اور ان کی بلندی کو دیکھ کر کے انبیاء کرام ان پر رشک فرمائیں گے، شہدائے کرام ان پر رشک فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ کچھ لوگ ایسے بلند مقام پر فائز کیے جائیں گے تو انہوں نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، ذرا ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا جائے، ان کی کچھ صفت بتا دی جائے کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسی عظمت عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں سنو، وہ لوگ وہ ہوں گے جو خلق خدا سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، ان کی دوستی، ان کا تعلق ایک دوسرے سے نہ تو مال و دولت کی بنیاد پر ہوگا اور نہ ہی رشتہ داری کی بنیاد پر، ان کا جو بھی تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جو لوگ صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خلق خدا سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں وہ مقام رفیع اور بلند عطا فرمائے گا۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، منور و مجلہ ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور انہیں اس دن کوئی خوف نہ ہوگا جس دن سارے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، مگر وہ لوگ بے خوف ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی وہ اولیاء اللہ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت کی مقام بلند عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو لوگوں سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، انہیں راہ راست پر لانا میری ذمہ داری ہے، انہیں شریعت کے احکام سے آگاہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، ان سے صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے محبت کرے تو اللہ رب العزت انہیں مقام ولایت پر فائز فرماتا ہے۔ اور جب مقام ولایت پر فائز فرماتا ہے تو پھر دنیا والوں کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے، وہ دنیا والوں کے لیے باران رحمت ہوا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں اور اس کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت دنیا والوں پر رحم و کرم فرماتا ہے، جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول الابدال بالشام وهم 40 رجالا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف من اهل الشام بهم العذاب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام میں ابدال ہوں گے اور وہ 40 افراد ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت روحانی انتظام و انسرام کے لیے مقرر فرمائے گا۔ ان میں سے جب کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ رب العزت ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو ان کا نائب اور جانشین بنا کر کے اس تعداد کو 40 تک پوری رکھے گا، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ لوگ ان کے ذریعے سے بارش طلب کریں گے، اور اللہ رب العزت ان محبوبوں کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا، اور ان کے ذریعے سے شام سے عذاب دور کیا جائے گا۔
تو اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے ان اولیاء کرام کو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم و کرم کی برسات فرماتا ہے۔ ورنہ آج ہم اپنے اعمال کو ذرا دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے سماج پر نگاہ ڈالیں، معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ آج وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سی بیماری ہے، وہ کون سی خرابی ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نہیں۔ تمام برائیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں گھر کی ہوئی ہے۔ یہ برائیاں اور خداوند قدوس کی اتنی نافرمانیاں پہلے زمانے میں جب لوگ کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل فرماتا تھا اور طرح طرح کے عذاب میں انہیں گرفتار فرما کر کے کبھی دنیا سے انہیں نیست و نابود فرما دیا کرتا تھا، کبھی ان کے چہرے کو مسخ کر دیا کرتا تھا، کبھی ان کی صورتیں مسخ کر دی جاتی تھی، کبھی ان کا وجود مٹا دیا جاتا تھا، کبھی ان کی آبادی مٹا دی جاتی تھی، یعنی طرح طرح سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ مگر یہ کرم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ ان کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے بندوں کو اس روئے زمین پر موجود رکھا ہے کہ جن کے صدقے میں ہمارے اوپر یک بارگی عذاب الہی کا نزول نہیں ہوتا، اور امت محمدیہ عذاب الہی سے محفوظ و مامون ہے۔ اگر آج امت خدا کے عام عذاب سے محفوظ و مامون ہے تو یہ ان اولیاء کرام کی عظمت ہے اور یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کے کرم کا سایہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی عظمت و برکت کی وجہ سے آج دنیا محفوظ و مامون ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حضرات دنیا کے اوپر رہتے ہیں تب بھی دنیا والوں کے لیے سود مند، اور دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی اہل زمانہ کے لیے فائدہ مند۔ ایسا نہیں کہ محبوبان بارگاہ الہی جب تک دنیا میں ہیں اس وقت تک ہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے فائدے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہیں جب بھی مفید، اور دنیا سے جاتے ہیں جب بھی ان کے کرم کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے امن و عافیت کا ذریعہ، اور دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کے آستانے، ان کے مزارات اور ان کی جگہیں دنیا والوں کے لیے برکتوں کا خزینہ اور برکتوں کا گنجینہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دنیا میں ہیں طرح طرح کی شرعی پابندیوں کے اندر مقید رہا کرتے ہیں، معصور رہا کرتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، اپنی فریاد کرنے والوں کی وہ دستگیری کرتے نظر آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس تعلق سے حدیث پاک میں موجود ہے، مشکات شریف اور اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات باب فضائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کو جس جگہ دفن کیا گیا، آپ کا جہاں مزار پرانوار ہے، وہیں پر آپ کا وصال ہوا تھا، اور وہ حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اسی میں آپ قیام کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال اسی حجرے میں ہوا۔ شرعی دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی کا وصال جس جگہ ہوتا ہے انہیں وہیں پر دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اس دستور اور قاعدے کے تحت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ آپ دفن کر دیے گئے۔ جب لوگوں کے سلام پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوا، لوگوں کا ہجوم جب چھٹ گیا، تو ام المومنین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئیں، اور وہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگی، تسبیح پڑھنے لگی، ذکر و اذکار کرنے لگی، جب تک آپ کی ہمت ساتھ دیتی رہی، ذکر و اذکار کرتی رہیں، تسبیح و تحلیل کرتی رہیں، وہاں سے واپس آ گئیں۔ پھر اس کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر کے جب آپ کو موقع ملتا، آپ حجرے میں تشریف لے جاتی، ذکر و اذکار اور تلاوت کیا کرتی، یہاں تک کہ یہ آپ کے معمول میں شامل ہو گیا۔ روزانہ آپ ایسے ہی کیا کرتی تھی، روزانہ یہ آپ کا عمل جاری رہا۔ کچھ سالوں کے بعد خلیفہ اول امیر المومنین حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جسد خاکی بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا گیا، اور اس روضہ انور کے اندر آپ بھی موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یوں ہی جاری اور ساری رہا۔ یعنی جس طریقے سے پہلے آپ اس حجرے میں آ کر کے تلاوت کیا کرتی تھی، تسبیح پڑھا کرتی تھی، ذکر و اذکار کیا کرتی تھی، یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا تقریباً 14 سال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کو اسی حجرے میں داخل کیا گیا، آپ کی قبر موجود ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی آپ بھی اسی میں تشریف فرما ہیں۔ آج بھی آپ جائیں، روضہ انور کی زیارت کریں، تو ایک چھوٹا سا طاق نما یا ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جس میں پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خلیفہ اول کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد خلیفہ ثانی کی بارگاہ میں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حجرے کے اندر تشریف فرما ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے میں داخل کیا گیا، دفن کیا گیا، تو اس کے بعد سے ام المومنین نے اس حجرے میں جانا بند کر دیا۔ بہت غور سے اور توجہ سے سنیے، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ جو لوگ معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے وہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ اب ان کے اندر نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی پاور ہے، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ وہ مٹی کے ڈھیر ہو گئے، اس قسم کی جو بکواس کرتے ہیں یا خیالات رکھتے ہیں، وہ لوگ غور سے سنیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ کسی اور دوسرے کا فرمان نہیں، دوسرے کی بات نہیں، بلکہ یہ ام المومنین کی بات ہے۔ وہ ام المومنین جن سے دین کا 1/3 حصہ مروی ہے، جن کی روایتوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ ہیں، وہ ام المومنین اب اس حجرے میں جانا بند کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اتنے سالوں سے، تقریباً یہ 14 سال کا عرصہ ہے، 14 سالوں سے ام المومنین برابر اس حجرے میں جاتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی، تسبیح پڑھا کرتی تھی، کافی دیر تک بیٹھا کرتی تھی، لیکن اب جانا بند کر دیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو کچھ لوگ ام المومنین کی خدمت میں پہنچے، اور یہ سب صحابہ کرام تھے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے سوال کیا، ام المومنین آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم آپ کو برس سے دیکھ رہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ روزانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی تھی، اور وہاں ذکر و اذکار تسبیح و تلاوت کیا کرتی تھی، مگر
ابھی کچھ دنوں سے آپ نے وہاں جانا موقوف کر دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، وہ جواب اپنے دل و دماغ میں نوٹ کیجئے۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ اب مجھے اس حجرے میں جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کہا شرم محسوس ہوتی ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، کیسے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے؟ تو ام المومنین نے جواب دیا، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر دفن کیے گئے، آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر اور بیوی کے درمیان پردہ نہیں، اس لیے میں اس حجرے میں آتی تھی، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کیا کرتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی، اس لیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس حجرے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو خلیفہ اول میرے والد محترم ہے، اور باپ اور بیٹی کے درمیان بھی پردہ نہیں ہے، باپ بیٹی کی آواز سن سکتا ہے، بیٹی باپ کو دیکھ سکتی ہے، اور باپ بیٹی کو دیکھ سکتا ہے، بیٹی اور باپ کے درمیان پردہ نہیں ہے، اس لیے میں آتی رہی۔ مگر جب سے اس حجرے کے اندر خلیفہ ثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا تو اب مجھے اس کمرے کے اندر آنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے محارم میں سے ہیں، ان سے میرے اوپر پردہ ہے، اب میں اس کمرے میں ویسے نہیں آ سکتی جیسا کہ پہلے آتی تھی۔ حضرات گرامی، اس سے کیا بات ثابت ہوئی، کیا بات واضح ہوئی؟ یقیناً یہ بات واضح ہوئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے اور آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں تبھی تو پردے کی ضرورت محسوس ہوئی، اگر دیکھتے نہیں تو پردے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے اس دنیا سے جو لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، رخصت ہونے کے بعد بھی آنے والوں کو وہ دیکھتے ہیں اور آنے والوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، مجدد دین و ملت امام اہل سنت کنز الکرامت رفیع الدرجات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کے لیے مزارات پہ جانا حرام ہے، اس لیے کہ صاحب مزار سے اس کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ وقت بہت کم ہے، بہت اختصار کے ساتھ ایک اور کنفیوژن دور کر دوں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک سے ایک بدھی جیوی لوگ ہیں، اپنے آپ کو علم کا مجسمہ اور پیکر سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ ان کے سامنے رکھیں یا اگر سامعین میں سے کوئی ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ صاحب یہ تو صحابی ہیں، نبی اور صحابی کی بات ہے، جو نبی اور صحابی ہے ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، وہ اگر اپنی قبروں سے دیکھے تو کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کہے یا کسی کے ذہن میں آئے تو آئیے بہت اختصار کے ساتھ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، جو واقعہ سبع سنابل شریف کا ہے، اور یہ کتاب حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ کتاب بہت مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس دلی میں ہے، مشہور و معروف ہے، یہ برابر اپنے دادا پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پہ حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، برابر جاتے تھے، مگر ان کا معمول تھا کہ کچھ فاصلے ہی سے فاتحہ پڑھ کے واپس ہو جاتے تھے، بالکل قریب نہیں جاتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے، کچھ دور سے ہی فاتحہ پڑھ کے رخصت ہو جاتے۔ بہرحال برسہ برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں برابر آتا ہوں یہاں، فاتحہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں، قریب تو کبھی جاتا نہیں، پتہ نہیں حضرت کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کہ میں یہاں آتا ہوں۔ اتنا خیال پیدا ہوا حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دل میں کہ فوراً
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار سے آواز آئی، مرا زندہ پندار چو خیشتن، منایم بجا گر تو آئی بطن، درودم فرستی فرستم درود، بیائی بیایم زی گنبد فرود۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مزار پرانوار سے آواز لگاتے ہیں، اے نظام الدین، آپ آتے ہیں دور سے فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ مجھ پر درود بھیجتے ہیں، یعنی میرے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، میں بھی آپ کے لیے دعائے رحمت کر دیتا ہوں۔ بیائی بیایم ز گنبد فرود، اگر آپ میرے قریب آئیں تو میں بھی گنبد سے نکل کر کے آپ سے مصافحہ کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ آتے ہیں فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں آپ کے آنے کو بھی دیکھتا ہوں، جانے کو بھی دیکھتا ہوں، آپ درود پڑھتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ تن سے آتے ہیں، آپ تن سے آتے ہیں، میں بھی روحانی طور پر آپ کے پاس چلا آتا ہوں۔ میرے نظام، اگر آپ میرے قریب آ جائیں تو میں گنبد سے نکل کر کے آپ سے مصافحہ کروں، آپ سے ملاقات کروں۔ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قبر انور سے جواب دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ قبروں میں رہ کر کے آنے والے کے حالات کو دیکھنا، جاننا اور سننا یہ صرف نبی تک محدود نہیں ہے، یہ صحابی تک محدود نہیں ہے، بلکہ نبی کے کرم سے نبی کے غلاموں کے اندر، اولیاء کرام کے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی قبروں میں آنے والوں کو دیکھتے ہیں اور آنے والوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بقیہ گفتگو آئندہ مجالس میں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بزرگان دین اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔